ناظرین، بہت سی خبروں کے ساتھ اچھی خبریں، اور اچھی خبروں میں جو اس وقت میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان آزادانہ تجارت کا معاہدہ اب دور نہیں ہے۔ ایک معاہدہ ہو گیا ہے، ویسے وہ آزادانہ نہیں ہے، وہ ہے 10 ارب تک دونوں تجارت بڑھائیں گے، کبھی کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ کیوں نہیں تھا وہ تو پتہ ہی ہے آپ کو، ایران پہ پابندیاں لگی ہوئی تھیں، ہم نہ ایران کو کچھ دے سکتے تھے نہ لے سکتے تھے۔ لیکن اب پاکستان کی کوششوں کے بعد جو ایران پر سے کچھ پابندیاں ہٹی ہیں اور کچھ پاکستان کی اپنی پوزیشن ہے، تو 10 ارب ڈالر کی جو تجارت ہے اس پر ایک معاہدہ ہوا ہے، اور آزادانہ تجارت کا معاہدہ، یعنی کہ جسے کہتے ہیں فری ٹریڈ ایگریمنٹ، ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی ہونے والا ہے۔ اور پھر پاکستان اور صومالیہ کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ بھی ہوا ہے۔ تو ان خبروں کی تفصیلات کے ساتھ نہیں آتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو صومالیہ دیکھتے ہیں۔ صومالیہ جنگ زدہ ہے، وہاں جنگ لگی ہوئی ہے، خانہ جنگی ہو رہی ہے، اور کچھ بیرونی ایلیمنٹ عناصر بھی ہیں جو اس جنگ کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ صومالیہ ایک مسلمان افریقی ملک ہے۔ ان کے وزیر دفاع پاکستان آئے ہوئے ہیں، انہوں نے یہاں پہ آ کے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، اور یہ معاہدہ یہ ہے کہ پاکستان صومالیہ کو دہشت گردی پہ، اندرونی خلفشار پہ اور خانہ جنگی پہ قابو پانے کے لیے اپنی جو صلاحیتیں ہیں اور جو اپنی اس کا تجربہ ہے اس کو شیئر کرے گا، اور نہ صرف یہ کہ صلاحیتیں، تجربہ، بلکہ تربیت دے گا ان کی سیکورٹی فورسز کو، اور پھر یہ کہ ان کو اسلحہ بھی دے گا۔ اور آگے چل کے جب انشاءاللہ اس کے نتیجے میں امن آئے گا اور صورتحال جو ہے وہ قابو میں آنا شروع ہو جائے گی، تو پھر آگے جا کے یہ معاہدہ جو ہے یہ باقاعدہ دفاعی معاہدے میں تبدیل ہوگا، اور پاکستان صومالیہ کی مسلح افواج کو نہ صرف یہ کہ کھڑا کرے گا، ان کی ری آرگنائزیشن کرے گا، ان کی جسے تشکیل نو کہتے ہیں وہ کرے گا، بلکہ ان کی جو جدید ترین فوجی تربیت ہے جو عالمی سطح کی ہے وہ ان کو فوجی تربیت دے گا، اور اس کی نیوی کو بھی، اس کی ایئر فورس کو بھی، اس کی بری فوج کو بھی۔ اور پھر یہ کہ پاکستان اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنا اپنی جو مصنوعات ہیں، دفاعی مصنوعات، جس میں ظاہر ہے پاکستان ٹینک بھی بناتا ہے، پاکستان اب طیارے بھی بناتا ہے، پاکستان ڈرون بناتا ہے، پاکستان میزائل بناتا ہے، پاکستان راکٹس بناتا ہے، اور پھر یہ کہ پاکستان کے پاس مشاق طیارے ہیں، اور بہت کچھ ہے، گنز ہیں اور کچھ راڈارز ہیں، تو وہ سارے پاکستان اس کو دے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کا پاکستان کو مالی فائدہ بھی ہوگا۔ ایک تو وہ ایک مسلمان ملک کی مدد کر رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مالی فائدہ بھی پاکستان کو پہنچے گا۔ تو یہ ایک بڑی اہم خبر ہے دفاعی لیول پہ۔ اور دوسری خبر جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا وہ ہے کہ ایران کے وزیر صنعت و تجارت ڈاکٹر محمد عطابق اور ڈاکٹر ہمارے جو وزیر تجارت ہیں جام کمال خان، ان کے درمیان ایک جوائنٹ ٹریڈ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور اس میں دونوں ملکوں نے تجارتی برادرانہ تعلقات پر اتفاق کیا ہے، اور اپنی جو دو طرفہ تجارت ہے اس کو 10 ارب ڈالر تک لے جانے کا وعدہ کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب ہمیں تو ایران سے توانائی مینلی چاہیے، زیادہ تر ہمیں توانائی کی ضرورت ہے، لیکن ایران بہت سی چیزیں جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، اور وہاں پہ اس کے رقبے کے لحاظ سے اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہاں پہ نہ صرف یہ کہ زرعی لحاظ سے بلکہ صنعتی لحاظ سے بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اب چونکہ ایران ایک عرصے سے ان پابندیوں کا شکار رہا اور وہ کہیں کچھ اپنی ترقی کر ہی نہیں سکا، اپنا ہونا بتا ہی نہیں سکا، لیکن اب پاکستان کی کوششوں اور مسلسل کوششوں، اور اس وقت بھی پاکستان کی کوششیں جاری ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو، اور پابندیاں بہت سی ختم کرا لیں پاکستان، بہت سی تو نہیں، کچھ پابندیاں ختم کرا لی، لیکن باقی بھی ختم کروا لے گا پاکستان جیسے یہ امن معاہدہ جو ہے وہ دوبارہ سے ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ایران سے ہمارے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کہ گیس پائپ لائن کا منصوبہ پہلے ہی موجود ہے، گیس پائپ لائن ہمارے بارڈر پہ پڑی ہوئی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوگی،
اور پھر یہ ہے کہ تیل جو کہ سستا تیل ہے ایران کا، وہ ہمیں جو ریفائنڈ ہے، یعنی کہ جو تیل جو ہے وہ تیار شدہ تیل استعمال کے لیے، خام تیل نہیں، وہ ہمیں وہاں سے مل سکے گا، اور ہو سکتا ہے جس پہ بات چیت بھی جاری ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان ایک پائپ لائن بچھا دی جائے تیل کی۔ یہ نہیں ہے، صرف پاکستان جو ہے وہ بہت سی زرعی اجناس ہیں پاکستان کے پاس جو وافر مقدار میں ہوتی ہیں، وہ ایران کو ضرورت ہو سکتی ہے، اور اسی طرح ایران میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ انڈسٹری ہے اور اچھی خاصی انڈسٹری ہے، اور وہ جب ایران پہ پابندیاں اتنی سخت نہیں تھی، بلکہ شروع میں تو نہیں تھی، تو اس وقت ایران کی جو صنعتی پیداوار تھی وہ عالمی سطح کی پیداوار تھی، ان کا سٹینڈرڈ بھی بڑا زبردست ہے، اور مارکیٹ بھی بڑی ہے، ملک بھی بہت بڑا ہے، اور پھر ان کے پاس بھی بہت سی زرعی اجناس ہیں۔ تو یہ دو طرفہ جو تجارت ہے، اور پھر یہ صرف دو طرفہ تجارت نہیں ہے، بلکہ یہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے یہ انٹرنیشنل تجارت بھی اس کو بھی فروغ دیں گے، اور پھر خاص طور پہ میں پہلے بھی ذکر کیا کرتا ہوں کہ سی پیک میں ایران کو چین شامل کرنا چاہتا ہے، تو پاکستان کے ذریعے اس کو شامل کرنا اس کے لیے زیادہ معنی رکھتا ہے، زیادہ اس کے لیے بہتر ہے چائنا کے لیے۔ تو اگر یہ امن ہوتا ہے تو پاکستان کے ذریعے اس کو شامل کیا جائے گا۔ اس میں یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے، اس میں یہ ہے کہ گوادر کی بندرگاہ اس میں بڑی اہم کردار ادا کرے گی، اور خاص طور پہ ایرانی مصنوعات کے لیے، اور پھر یہ کہ پاکستان کے ذریعے، اور پھر ایران جو ہے یہ ایک روٹ جو ہے وہ وسط ایشیائی ریاستوں کو بھی بنتا ہے، اور یہ روٹ جو ہے وہ چائنا، پاکستان، ایران سے وسط ایشیا، اور اسی طرح الٹا آپ آ جائیں تو وسط ایشیا سے پھر ایران اور پاکستان، اور پھر چائنا، اور پھر سمندر میں سب سے دنیا کی جو مطلب دوسری مطلب ایک اور ہے اس کے علاوہ جو گہرے پانیوں کی بندرگاہ ہے، سب سے بڑی بندرگاہ وہ گوادر ہے، تو اس کے ذریعے پھر تجارت پوری دنیا میں ہو سکے گی، ایران کی بھی، پاکستان کی بھی، اور پھر پوری دنیا کی۔ تو یہ امن سے مشروط ہے، جس کے لیے کوششیں جاری ہیں، اور انشاءاللہ یہ امن ہوگا، اور امن ہوگا تو یہ دونوں ملک جو ایک عرصے سے ایک دوسرے کی نعمتوں سے، ایک دوسرے کی جو صلاحیتیں ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، اب یہ فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ اچھی خبریں تھیں، میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہونے جا رہی ہیں، یہ کوئی ہوا میں باتیں نہیں ہیں، یہ میں نے کہا کہ بندہ آیا ہوا ہے ان کا وزیر تجارت، اور اس کے ساتھ بیٹھ کے سارا ایگریمنٹ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اجازت دیجیے۔